بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے کہا کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہیں۔ عمران خان کے بیانات سے ہی حکومت تنگ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کابینہ کے لوگ، وزراء بھی بے خبر ہیں، شہباز شریف بے خبر ہیں۔ اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ تو کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان صاحب سے اتوار کے دن بھی ملاقات ہو گئی ہے، اور ان اوقات میں جن میں عمران خان صاحب سے عموماً کوئی نہیں مل سکتا یا نہیں ملنے دیا، پہلے تو کسی بھی وقت نہیں ملنے دیا جاتا تھا۔ اب جب اس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے وقت میں کہ جب کبھی بھی کسی کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اب جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو عمران خان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عمران خان زیادہ باخبر ہے شہباز شریف کی نسبت۔ اور آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دو شخصیات، ایک طرف ہیں اسد قیصر، ایک طرف ہیں علی بن گنڈا پور۔ اسد قیصر دیکھ رہے تھے معاملات جو سیاسی طور پر تھے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، علی بن گنڈا پور جو ہیں وہ دوسری طرف جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دونوں کا الگ الگ ٹاسک ہے۔ ابھی جو بڑی کامیابی لے لی ہے وہ لی ہے اسد قیصر نے۔ علی بن گنڈا پور تو کہہ چکے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چلتی رہتی ہے، جب کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم سب کے سامنے لے آئیں گے، بات چیت چلتی رہتی ہے، ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی، حتمی نتیجے پر کچھ ہوگا پھر آپ کو بتائیں گے۔ مگر اسد قیصر صاحب حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، اور گزشتہ شام یا رات کو ملاقات ہو گئی ہے۔ ملاقات میں حیران کن باتیں، صرف یہی حیران کن بات نہیں ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان بھی اس پہ شامل تھے، اور یہ اس طرح سے ایسی ملاقات میں پہلی دفعہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے، اس کے علاوہ مینگل صاحب، BNP مینگل، اختر مینگل، اور GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کی طرف سے، وہاں سے بھی جناب شرکت ہوئی۔ تحریک انصاف تو ہے ہی۔ تو جو اصل بات نظر آ رہی ہے، اصل طاقت نظر آ رہی ہے، دیگر ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سر فہرست ہے۔ اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف وہ شریک ہوئے، شبلی فراز تھے، عمر ایوب تھے، اسد قیصر تھے، یہ لوگ شامل تھے تحریک انصاف کی طرف سے۔ میزبان کون تھا؟ یہ ہے دوسری حیرانی کی بات۔ میزبان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ دیکھیے کہ یہ گرینڈ الائنس میں کون کون شامل ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان صاحب خود اس میں شامل تھے، جماعت اسلامی کی طرف سے ان کے لیاقت بلوچ صاحب اور امیر العظیم، یہ لوگ تھے۔ تو یہ اب بڑی طاقتیں، جماعت اسلامی فضل الرحمان صاحب بھی کافی عرصہ ہو گیا الگ الگ نظر آ رہے تھے، جماعت اسلامی فضل الرحمان صاحب وہ اکٹھے ہو گئے تحریک انصاف کے ساتھ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں GDA سندھ سے، مینگل صاحب بلوچستان سے، محمود خان اچکزئی تو لیڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اچھا، اب آ جائیے میزبانی پر۔ محمد علی درانی صاحب ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب، اور وہ میزبانی کر رہے ہیں، محمد علی درانی، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے صرف اشارہ دے دیا ہے، محمد علی درانی کی میزبانی ہونا بات بڑی واضح ہے۔ اچھا، اب یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ کیوں بنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں ایک تو آئین کی بحالی کا کہا جا رہا ہے، اور مہنگائی، غربت، بے روزگاری، اس کے خلاف نکلنا ہے، یہ ایجنڈے پر ہے۔ حکومت ہر طرح سے ناکام ہو گئی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا، یہ سب باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی بھی ایجنڈے میں شامل ہے، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں اور یہ اگست میں ہی آپ چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ تو اب دیکھیے چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، عمران خان کی رہائی کا شامل ہونا یہ بھی بہت اہم ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں، 100% عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو اس وقت معاشی حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، وہ کیا ہیں، اور یہ گرینڈ الائنس کتنا کامیاب ہوگا، اس پر میں نے آگے بات کرنی ہے۔
جی تو اب سنیے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ کتنا کامیاب ہوگا اور حکومت کی کارکردگی ہے کیا. دیکھیے اس کی کامیابی میں حکومت نے جو تباہی پھیری ہے اس کا سب سے زیادہ اہم کردار ہوگا اس اتحاد کی کامیابی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جیسے بھی ہو چلیں جماعت اسلامی نے جو بھی دھرنا دیا جو بھی کیا حکومت کو مذاکرات تو کرنے پڑے. خود جماعت اسلامی پیچھے ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جماعت اسلامی ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر پھر اب لاہ عمل بنائے گی. اب بجلی کی قیمتیں تو کم ہو نہیں رہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھیے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, اس میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. اور حکومت کی پالیسیز آپ دیکھیے اتنی تباہ کن ہیں کہ یہ پاکستان کو ساری دنیا سے سب سے پیچھے لے کر جا رہے ہیں. جہاں پاکستان ہے پہلے ہی دنیا سے پیچھے نہیں, یہ اس کو ریورس گیئر لگا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ آئی ٹی انڈسٹری جو کہ کہا جاتا ہے پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے, اب فری لانسنگ ہے, اربوں ڈالر پاکستان آئی ٹی انڈسٹری سے کما رہا ہے, اربوں ڈالر. اس کو بالکل ٹھپ کیا جا رہا ہے, بالکل ٹھپ کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پچھلے کئی دن سے مسائل ہیں انٹرنیٹ کے. گھریلو خواتین پریشان ہیں. آپ حیران ہوں گے گاؤں میں دیہات میں بیٹھی خواتین کرتی کیا ہیں کہ مختلف برانڈز ہوں یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں دکاندار ہیں ان سے چیزیں لے کر, یا لینی نہیں ہوتی صرف وہ تصاویر لیتی ہیں اور آگے نیگوشیٹ کرتی ہیں, آگے پھیلاتی ہیں. خواتین کو واٹس ایپ ہی کرتی ہیں. اب وہ چل نہیں رہا, نہ وہ تصویریں, جیولری, دیگر جو بھی چیزیں انہوں نے سیل کرنی ہے وہ نہیں ہو پاتی. کئی خواتین ایسی ہیں جو خود یہ کام کرتی ہیں اور ان کے خاوند یا بھائی یا دیگر کوئی مرد ہے وہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. اس طرح سے گھر چل رہا ہے, ان کا کام بھی ٹھپ. فائیور, یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت فری لانسرز کے لیے سب سے اہم پلیٹ فارم فائیور کہا جاتا ہے, اس نے کام پاکستان میں بند کر دیا ہے کہ جی انٹرنیٹ ان کا سلو ہے. پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ پوری دنیا میں نیچے آ رہی ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ بالکل ہی نیچے انہوں نے کر دینی ہے کہ پاکستان کو کام ہی نہ دے, کیونکہ یہاں انٹرنیٹ نہیں چلتا, یہاں پر کام نہیں ہو پاتے, ٹائم پر کام نہیں ڈلیور ہو سکتے. فری لانسنگ کا کام بالکل ٹھپ کرتے چلے جا رہے ہیں. دیگر لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں, جو سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرتے ہیں, ان کا کام بھی ٹھپ ہو رہا ہے. اور اس وقت تو پاکستان میں شاید ہی کوئی کاروبار ہو, حتیٰ کہ زراعت بھی, وہ بھی تصاویر کے ذریعے دیگر کاموں کے ذریعے اپنا مال بیچ رہے ہیں, لا رہے ہیں. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اب تو فیس بک ہو, دیگر ایپس ہوں, ان کے ذریعے تشہیر کی جاتی ہے. مارکیٹنگ کا سب سے بڑا ٹول یہ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سارا کام ٹھپ. اور اشتہار بازی دیکھیے, کروڑوں روپیہ اس کام پر لگا رہے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کی بڑی بڑی تصویریں لگ کے تمام اخبارات میں اشتہار دیا گیا کہ جی نوجوانوں کو ہر دن یوتھ کا, پہلے یوتھ کو گالی دیتے تھے, اب ہر دن یوتھ کا ہے. کیا کہ ہر دن یوتھ کا ہم معاشی قتل کریں گے, اور بتایا ہوا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے. 10 لاکھ فون جناب مفت دیں گے. بھائی نیٹ آئے گا نہیں, مفت فون لے کر کریں گے کیا؟ وہ ان میں جو آپ نے تقسیم کرنے, آپ نے لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے تھے, ابھی اور تقسیم کریں گے. معیشت آپ نے تباہ کر دی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ بجلی کا نظام ہی نہیں سنبھل رہا, باقی انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اتنی تباہی ہے کہ اس میں جب یہ گرینڈ الائنس نکلے گا تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, اور اس کا ایک پریشر بنے گا ہی بنے گا. بلکہ اگر یہ نہ نکلتے یا نہ نکلے اور اکٹھے نہ ہوتے, ان کے اوپر زیادہ پھر لوگوں نے اعتراض کرنا تھا کہ بھائی ہم تباہ ہو گئے اور یہ نکل ہی نہیں رہے. اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ دیگر فورسز کو آپ دبا دیں, بالکل ہی ختم کر دیں, نہ نکلنے دیں, تو پھر ایک ایسی فورس اٹھتی ہے جو آپ کسی بھی طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ تو پھر ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے, لیڈرز ہوں گے جن کی لوگ جو بات سن رہے ہوں گے. ورنہ پھر بنگلہ دیش والا حال ہوتا ہے, اور وہاں پر کیا صورتحال ہوئی وہ دیکھیں. پاکستان میں تو حالات اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں جو کچھ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے وہاں پر بھی شیخ حسینہ نے یہ انٹرنیٹ بند کرو, ایپس بند کرو, یہ سب کوششیں کی تھی. اپوزیشن کو بھی ختم کیا, اپنے لوگ بٹھائے, سارا کچھ کیا تھا. لیکن دیکھیے پھر کیا ہو گیا. تو یہ جو ان کا اقتدار ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں, چونکہ وہ 3.5 سال کا وقت آ گیا عمران خان کا. 2008 سے یہی فورسز اقتدار میں تھیں اور اب 2.25 سال ان کو ہو گئے ہیں. تو ابھی دیکھیے کہ لوگ ابھی سے ان سے تنگ آ چکے ہیں. تو اب یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے, اب ان کا آگے کا لاہ عمل بتائے گا کہ حکومت کتنی مشکل میں آتی ہے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے لاہ عمل اختیار کرنا ہے وہ جوائنٹ پلیٹ فارم سے ہوگا, اور اس پر چیزیں آگے بڑھیں گی, کیونکہ پرنسپلی یہ سب ایگری کر گئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملاقات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی. لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے لوگوں کی ملاقات ایک خاص جگہ پر ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خفیہ رہ سکے. اللہ حافظ.